صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بن گئے تو جو پہلا خطبہ انہوں نے دیا تو وہ کیا تھا، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں ٹھیک ٹھیک رہوں تو میری مدد کرو، اور اگر میں غلط راستے پر چل پڑوں تو مجھے سیدھا کرو۔ سچ یہ ایک امانت کی مانند ہے، اور جھوٹ یہ خیانت ہے، اور تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور قوی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حق واپس نہ لے لوں۔ اور آگے فرمائے، کوئی شخص جہاد ترک نہیں کرے گا، کوئی شخص جہاد نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاد چھوڑنے والوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ تم میری اطاعت کرو جب تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگوں تو تم میری اطاعت مت کرنا۔ اچھا، اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ پہلا خطبہ صدیق ہے جو خلافت کے بعد ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینے پیشتر ہی ایسے معاملات اور حالات شروع ہو چکے تھے کہ جو دور کے لوگ تھے، یمن کے، نجد کے، جھوٹے نبوت کے داعی جیسے اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، یہ آ گئے تھے، اور ان ملکوں کے جو باشندے تھے بھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، پورے طور پر اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، ان کے اندر ابھی دینی تعلیم کی بھی کمی تھی، اور نبی علیہ السلام کی اس صحبت سے بھی انہوں نے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا ہوا تھا، نئے نئے لوگ تھے۔ تو وہ ایسے نو مسلم لوگ ان کے پھر کہنے میں آ گئے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر جیسے جنگل کی آگ پھیلتی ہے نا، اس سے زیادہ تیزی سے پورے عرب میں پھیلی، اور اس خبر نے دو کام کیے۔ ایک تو یہ جو نئے مسلمان تھے نا، جن کے بعد دینی تعلیم کی کمی تھی، ان کے خیالات میں تبدیلی ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، اکثر لوگوں نے یہ کہا۔ کسی نے کہا ہم نماز یا کسی اور دین کے شعبے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف کیا ہوا، کچھ ابن الوقت لوگ ہوتے ہیں جو وقت سے فائدہ اٹھانے کی فکر میں ہوتے ہیں، انہوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے، اور کچھ لوگوں نے اور سرکشی شروع کر دی، اور پورے عرب کے اندر ایک ارتداد کا، سرکشی کا ایک زبردست قسم کا جو ہے نا وہ ماحول بن گیا۔ مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ اور طائف، یہ تین مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ لوگ مسلمانوں میں یہ معاملہ پیدا نہیں ہوا، اور دور دراز کے علاقوں میں یہ معاملات پیدا ہو گئے بڑی شدت کے ساتھ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔